أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کو تقویٰ پرہیزگاری کی بھٹی میں ڈال کر اس طرح چمکانا اور نورانی بنانا چاہتا ہے جسے اللہ دیکھ کر پسند کرے، راضی اور خوش ہو جائے۔ اور اس کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بہت بڑا ذریعہ ہے مومنوں کو چمکنے کا اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا۔ حقیقی معنوں میں انسان صرف وہی ہو سکتا ہے جو عقل و شعور کو کام میں لائے، اختیار کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، اچھے برے میں، نیک اور بد میں، حق اور باطل میں، اسے کام میں لاتے ہوئے راہ راست کو اختیار کرے، صراط مستقیم پر چلے۔ ان خوبیوں کو، ان صلاحیتوں کو کام میں لانے والا ہی انسان کہلاتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو دولت ہے انسان کے لیے وہ ہے ایمان اور ہدایت کی۔ اور جب ایمان ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو، عقل، شعور، فرق، تمیز، یہ ساری خوبیوں کو صحیح معنوں میں وہ برقرار بھی رکھ سکتا ہے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کو جلا بھی بخش سکتا ہے۔ میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ضابطہ، ایک فارمولہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہو اور خدائے رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہو، تو اسے آپ بخشش اور عمدہ صلہ کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ یعنی اس میں یہ اصول اور یہ ضابطہ بتایا گیا ہے کہ نصیحت کا حاصل کرنا کس کے لیے ممکن ہے، اور خشیت، ڈر، وہ خوف، وہ ڈر جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے ایک دم لو بڑھا دیتا ہے، کس کے لیے ہے؟ اور یہ نصیحت اور ڈر دونوں بڑی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کا بدلہ کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے؟ بدلہ ہے مغفرت، بخشش اور اجر کریم، یعنی شریفانہ صلہ، معاوضہ، شریفانہ اچھا خاصا۔ تو ایمان کی برقراری کے لیے ضروری ہے خشیت، ڈر، خوف اور نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں واضح طور پر فرما دے رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ ڈرا سکتے ہیں کسے؟ صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہو۔
قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، عشق نامہ مانتا ہے، اور ماننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو ہی وہ ڈرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں ڈرنے والا قرآنی تعلیمات کو خاطر میں نہیں لا رہا، ایزی لے رہا ہے، اللہ کے احکامات فرمودات کو نظر انداز کر رہا ہے، نصیحت اسی پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ نیک بختی کیا ہے؟ نیک بختی ہے ایمان، نصیحت کا قبول کرنا، خشیت ڈر، اللہ کا خوف، اور آخرت کی فکر کرنا، اپنی آپ اصلاح کرنا، کریکشن کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹائے اور نیکیوں کو بڑھائے۔ بدبختی کیا ہے؟ بدبختی ہے بے غیرتی، بے شرمی، بے ضمیری، ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دینا، بے خوفی، دلیری، نڈر پن، ہٹ درمی اور قبولیت نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی بدبختی کا نتیجہ۔ اور ایک بات طے ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے سوا پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور یہ بھی طے ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ عزیزان محترم، ڈر، خوف بظاہر اس لفظ میں ہی ڈر ہے، لیکن یہ بڑی نعمت ہے۔ خشیت بہت بڑی نعمت ہے، خشیت بہت بڑی دولت ہے۔ اگر خشیت کے واقعات سنانے لگوں تو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک بات ختم نہیں ہوگی۔ جو ڈر، جو خشیت، جو خوف انبیاء کرام کا ہے، پھر اولیاء اللہ کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بھی سب سے بڑی دولت یہ ڈر، یہ خوف اتنی کثرت سے ملے گا۔ تو یہ بظاہر لفظ میں سختی دکھ رہی ہے، لیکن یہی لفظ ہے، یہی ڈر ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں بے خوفی کے ساتھ گزار کر آخرت میں جا کر رو رو کر ندیاں بہا رہا ہے آنسوں کی، بے فائدہ، کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ اگر اسی دنیا میں رہ کر اللہ کا ڈر ہے، حقیقی معنوں میں خشیت ہے، خوف ہے، اور خوف سے اگر ایک آنسو بہتا ہے تو وہ ایک آنسو کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا وما فیہا، دنیا میں جو موجود ہے ان سب سے افضل بن جاتا ہے۔ اور اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ویٹ کر لیے تو لینے کے بعد بولتے ہیں کہ دیکھو دیکھو وہ بندہ کبھی ہماری خشیت سے، ہمارے ڈر سے بھی رویا کیا؟ لاؤ، ہے تو اس کا ایک آنسو لاؤ۔ جب آنسو اعمال نامے میں ترازو میں ڈال دیا جاتا ہے تو کیا کہنے، بیڑا پار۔ عزیزان محترم، خشیت، خوف، ڈر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور بے خوفی انتہائی بدبختی کی بات ہے، دلیری کی بات ہے، اللہ سے مقابلہ کرنے کی بات ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر دو امن ایک جگہ نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، دو امن، دو پیس ایک جگہ جمع نہیں کرتا، نہ دو خوف ایک جگہ جمع کرتا ہوں۔ یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں اپنی من مانیاں کر کے مجھ سے امن میں رہا، چھوٹ گیا دنیا میں، میں اسے نظر انداز کر دیا، اپنی من مانی کرا، میری کوئی بات نہیں مانا، تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن یعنی قیامت کے دن خوف دلاؤں گا۔ اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، خشیت کو اختیار کیا، تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اسے امن عطا کروں گا۔ یعنی جو دنیا میں بے خوف ہوتا ہے، آخرت میں اسے یقینی طور پر خوف زدہ ہونا پڑے گا۔ جو دنیا میں امن سے رہے گا، آخرت میں اسے امن نہیں ملے گا۔ جو آخرت کا امن چاہتا ہے تو ڈر ڈر کر گزارے۔
عزیزان محترم، اس آیت شریفہ میں ڈر کا لفظ آیا ہے، انما تنذرو نذر ینذرو، ڈرنا ڈرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ تو بس صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں، آپ کا اختیار بس اتنا ہی ہے کہ آپ ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن اور اس کی نصیحتوں پر، تعلیمات پر، فرمودات پر عمل کرتا ہو، کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسے ہی ڈرا سکتے ہیں۔ تو ڈر اور خوف ایک ایسی صفت ہے جو اندرونی صفت ہے، دل کی بے چینی اور بے قراری کو ڈر اور خوف کہتے ہیں۔ جو قرآن جس ڈر کو سراہتا ہے، پسند کرتا ہے، جو ڈر اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو خشیت اللہ سے ملانے میں، اللہ کے قریب کرنے میں بڑا رول ادا کرتی ہے، اس کی تین قسموں کی خشیت ہوتی ہے۔ ایک، جب انسان کوئی غلط کام کر بیٹھے، یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں کوئی حرام چیز کو استعمال کر لے، یا اللہ نے جن باتوں کو گناہ قرار دیا ہے سرزد ہو گیا، نفس کے بہکانے پر، شیطان کے ورغلانے پر ہو گیا، تو اس کا دل اللہ کے خوف سے، ڈر سے لرز جاتا ہے۔ یہ ایک قسم ہے، ہو گیا۔ لیکن ڈر یعنی جس خشیت سے بندہ قریب ہوتا ہے، یہ کب ہوگا؟ غلط کو غلط سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا، کم از کم ہونے کے بعد تو بھی ہوش میں آئے۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ڈر کی اور خوف کی، خشیت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، بندوں کی کامیابی، فلاح جن باتوں میں ہے، انہیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اسے لاپرواہی سے، نادانی سے، سستی سے، کاہلی سے چھوڑ دیا، تو چھوڑنے کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا، مضطرب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، تو یہ بھی ایک ڈر کی کیفیت ہے۔ تیسری قسم ڈر کی، خشیت کی، یا یہ کہ ان باتوں پر، ان کاموں پر عمل کرنے کے باوجود جو اللہ نے کرنے کا دیا اور نہ کرنے کا دیا، اس کے باوجود اب اسے ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، ایک وحشت لگی ہوئی ہے، خدشہ، اندیشہ لگا ہوا ہے کہ یہ قبول ہوتا کہ نہیں، کہ ہوتا کہ نہیں، کہ ہوتا کہ نہیں، کہ یہ ڈر رہا ہے۔ یہ بڑی صفت ہے، یہ خشیت کی بہت بڑی صفت ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی پوری سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ اپنے آخری وقت تک ڈرتے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو قطعی جنتی ہیں، اللہ کے رسول نے تو آپ کو بٹھا کر کہہ دیا تھا قطعی جنتی ہیں، جنت کا ٹوکن مل گیا، اس کے باوجود آپ ڈر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا کوئی چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا فعل مجھے شیطان کی طرح اللہ کی بارگاہ سے خارج نہ کر دے۔ یہ ڈرتے تھے۔ یہ تیسری صفت بڑی کام کی، بڑی اہم ترین ہوتی ہے۔ تو خوف اور خشیت اسی کا نام ہے۔ سچے مومن میں ان تین قسموں کا ڈر، خوف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ تین قسم کا ڈر ہے تو عبادت کی حلاوت، لذت ملے گی، یکسوئی ملے گی۔ جس عبادت کو ادا کر رہے ہیں اس کے تعلق سے فکر مند ہوگا کہ یہ عبادت میری قبول ہوگی یا نہیں، اور اللہ کا قرب کا باعث بنے گی، نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ عزیزان محترم، ڈر کی صفت جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، انسان نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے۔ اور جب بے لگام ہو جاتا ہے، اسٹیئرنگ کنٹرول کھو دے تو کیا ہوگا؟ چھوٹی بڑی گاڑی چلانے والا سمجھتا ہے، پلین، ایروپلین، ہیلی کاپٹر چلانے والا سمجھتا ہے کہ اگر اسٹیئرنگ بے قابو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ڈر اور خوف کے ساتھ جو چلاتے ہیں، رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے کے بعد ہی چلاتے ہیں۔ جو بے خوف ہوتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو مر رہے ہیں، تمہیں بھی لے مریں گے، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی،
جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا اس انسان کے پاس ڈر خوف خشیت زیادہ ہوگا. جس کا ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہوتا جائے گا، اللہ سے محبت کا لیول جتنا بڑھتا جائے گا، اس کا ڈر خوف اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اتنا ہی بڑھتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا، آخری سانس تک بھی وہ ڈرتا رہے گا. اب میں ایک ہی بات سناتا ہوں کہ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب انہیں کس بات کا ڈر خشیت کیوں ہونا چاہیے؟ ایک عام انسان، ایک عام امتی، ایک عام غلام ہونے کی حیثیت سے سوچ سکتا ہے کہ محسن انسانیت کو کس بات کا غم ہو، کس بات کا رنج ہو، کس بات کی تکلیف ہو، لیکن وہ تو معلم انسانیت ہے. آپ کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے آپ فرمایا کہ ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی، ڈر اور خوف خشیت رکھتا ہوں، اور اللہ کی ذات کی معرفت تم سب سے زیادہ رکھتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی. اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے کہ آپ ساری رات عبادت میں گزارتے، روتے 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 اتنا روتے مصلی تر ہو جاتا، مصلی بھیگ جاتا، روایتوں میں حدیث شریف میں ہے، اور دعا کرتے تھے کہ میرے اللہ میری خطا میں تیری خاطر رجوع کیا ہوں، رکوع کیا ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرا ہی مطیع فرما بردار ہوں. اے اللہ میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، میرے پروردگار تو ہی تو میرا ہے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا گوشت، میرا خون، میری ہڈیاں، میرا دماغ اور میرے سارے اعضاء اس اللہ کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول شریف احادیث میں میں ایک حدیث رکھا ہوں، سینکڑوں احادیث ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات بھر مصلی کو بھگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں. معصوم عن الخطا، سردار انبیاء، افضل الانبیاء، ان کا یہ حال ہے. ہم بندوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ بے خوف حسابی کتاب نہیں دینا ہے کہ اللہ کے روبرو اللہ کی پیشی میں نہیں جانا ہے، حاضری میں نہیں جانا ہے. تو یہی ڈر، یہی خوف ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. مسند احمد میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گریہ وزاری، رونا اور خشیت کی ایک حالت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے گڑ گڑانے کی آوازیں نکلتی تھی. وہ کیسی آوازیں ہوتی تھی؟ جیسے کہ ہانڈی میں سالن ابل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے، سینے مبارک سے یہ آوازیں نکلتی تھی. تو سوچو میرے پیارے بھائیوں، ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہمیں معلوم نہیں، یاد نہیں، بھول جاتے ہیں. تھوڑی بہت نہیں کیا کرتے ہیں تو یاد رکھ لیتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف ہمیں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اے حبیب آپ اس کو نہیں ڈرا سکتے جو ہدایتوں کو قبول کرنے والا نہیں، نصیحتوں کو قبول کرنے والا نہیں. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس نے زندگی بھر خوب گناہ کیے، گناہ پر گناہ کیے، بہت سارے گناہ کیے تھے، اور پھر مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کہ دیکھو بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفنانا نہیں، میری لاش کو جلا دینا، جلا کر سمندر کے پانی میں بکھیر دینا، پھیلا دینا. وہ شخص مر گیا، بیٹوں نے وصیت کے مطابق اسے جلا دیا، جلا کے پھینک دیا، سمندر کے پانی میں ملا دیا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس مرے ہوئے انسان کی راک کے ذرات کو یکجا کرو. رب العالمین کا حکم ہے. ذرات ایک جگہ ہوئے،
اس کی راہ کے ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ ایک جگہ جمع ہوا، صحیح سالم ہو گیا، جہاں جہاں پڑے تھے سب اکٹھا ہو کر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے سوال کیا کہ جب اللہ کے روبرو آیا تو لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ اے انسان، اے شخص، بتا تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اپنے آپ کو جلا کر راکھ بنانے کیوں بیٹوں کو وصیت کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا اس لیے کرنے پر مجبور ہوا کہ تجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں تھا۔ گناہ اتنے تھے کہ تیرے روبرو آنے کے لیے میں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کے دل کی کیفیت کو دیکھا، اس کے لرزنے کو دیکھا، اس کی ندامت کے احساس کی گہرائی کو ملاحظہ فرمایا، رب کائنات جو شخص جل گیا تھا اللہ کی خشیت اور خوف سے، جسے اکٹھا کر کے اس کے ذرے ذرے کو جہاں جہاں جمع تھا لا کر اس سے جب سوال کیا اور اس کی دل کی کیفیت کو جب تاڑ لیا، رب کائنات مہربان ہو گیا، بخش دیا اور معاف فرما دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تو گناہوں میں لطف ہیں، ہم کوئی چیز کر نہیں رہے ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہو رہی ہیں، تو بخشش کے لیے ضروری ہے کہ لرزے، تڑپے، گناہ ہو جائے، ہونے کے بعد گناہ کو گناہ سمجھے، توبہ کرے، مغفرت چاہے، اللہ کے گناہ ہیں تو اللہ سے معافی چاہے، بندوں کے گناہ ہیں تو بندوں سے معافی چاہ لے، اور اس کے بعد اپنی کتاب کو، اپنے دفتر کو، اپنے نامہ اعمال کو درست کر لے، تو پھر یہاں کے خوف کی وجہ سے وہاں امن ملے گا، یہاں بے خوف رہے گا تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ امن دینے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔